ایک ایسا تالاب کے بارے میں ہندو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ ان کے بھگوان شیو کے آنسوؤں سے وجود میں آیا۔ میں اس وقت انڈیا میں نہیں، میں پاکستان کے کٹس راج میں کھڑا ہوں۔ امرت کنڈ مقدس چشمہ، اسی مقام پر صدیوں پرانے مندر آج بھی کھڑے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں علم کی ایسی محفلیں سجا کرتی تھی جن کی گونج دور دور تک سنی جاتی تھی، اور یہیں پر انگریز دور کی نشانی بھی موجود ہے، یعنی ایک قدیم ترین جیل۔ اور بعض روایات کے مطابق عظیم مسلمان عالم ابو ریحان یعنی البرونی نے بھی اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے علمی مراکز سے استفادہ کیا۔ سوال صرف یہ نہیں کہ یہاں کیا موجود ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آخر اس جگہ میں ایسی کیا کشش ہے کہ ہر سال ہزاروں لوگ اسے دیکھنے یہیں پر چلے آتے ہیں۔ آج ہم صرف ایک مندر نہیں دیکھیں گے بلکہ اس سرزمین کی تہ میں چھپی تاریخ بھی کھنگالیں گے۔ شروع کرتے ہیں پاکستان کے سب سے پراسرار تاریخی مقامات میں سے ایک قلعہ کٹاس راج کے سفر کو۔ اب ہم جا رہے ہیں اندر والی سائڈ پر، اور یہاں پر جو منظر دکھ رہا ہے واقعی کمال کا ہے۔ تاریخی اور مذہبی جگہ کا نام ہے شری کٹاس راج۔ یہاں کی مین اٹریکشن یہ پیچھے جو جھیل نظر آ رہی ہے یہ ہے جو کہ چشمے کا پانی ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق جب شیو دیوتا کی بیوی ستی کی ڈیتھ ہو گئی، میرا نام پنڈت نیم چند جی مہاراج ہے، میں یہاں شری کٹاس راج میں بطور پنڈت کی سر انجام دیتا ہوں۔ تو مہادیو شیو شنکر بھولے ناتھ ان کے غم میں روئے، ان کے رونے سے جو دو آنسو گرے، دو چشمے وجود میں آئے، ایک پشکر راج انڈیا اجمیر میں اور دوسرا یہ کٹاس راج۔ جیسے جیسے ہم اس مقام کے قریب پہنچتے ہیں تو ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے، شہر کی آوازیں پیچھے رہ جاتی ہیں، سامنے نمودار ہونے لگتی ہیں وہ قدیم عمارتیں جو صدیوں سے خاموش کھڑی تھی۔ یہ مختلف قدیم مندروں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ اس مقام کی قدامت اور فن تعمیر کو ضرور محسوس کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں یہاں تعمیر و مرمت بھی ہوتی رہی۔ ہر جگہ اپنی تاریخ، ثقافت اور آثار قدیمہ میں اہمیت کی وجہ سے پاکستان کے اہم ورثوں میں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہاں کی عمارتیں اس دور کی فن تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ پیش کرتی ہیں۔ اگر آپ ان دیواروں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا یہ پتھر انتہائی مہارت سے تراشے گئے ہیں۔ اتنی پرانی تعمیرات ہونے کے باوجود آج بھی ان کی مضبوطی حیران پریشان کر دیتی ہے۔ یہ واقعی اس دور کے معماروں کی غیر معمولی کاریگری کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے، اور یہ ہے وہ تالاب جس کے بارے میں مختلف روایات مشہور ہیں۔ اس مقام سے متعلق مختلف مذہبی روایات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک ذمہ دار بلاگر کے طور پر ہمارا مقصد ان روایات کی تبلیغ یا تردید کرنا نہیں ہے، بلکہ اس تاریخی مقام کو اس کی اصل حیثیت میں آپ تک پہنچانا ہے۔ جب آپ ان سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں نا تو واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کئی صدیوں پیچھے چلے گئے۔ ہر دروازہ، ہر راہداری اور ہر ستون اپنی خاموش زبان سے ایک الگ داستان سناتا ہے۔ اگر اوپر سے دکھایا جائے تو اس پورے کمپلیکس کی خوبصورتی اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ چاروں طرف پہاڑ، قدیمی عمارتیں، سرسبز ماحول اور ایک عجیب سی خاموشی اور شہر سے دوری کا سکون۔ یہ منظر کیمرے سے زیادہ آنکھوں اور دل میں محفوظ ہونے والا۔ ایک بات جو مجھے یہاں پر سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے اور وہ یہ نہیں ہے یہ جگہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے، بلکہ یہ کہ یہ ہماری سرزمین کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ مکمل طور پر صرف اور صرف اسلام پر ہی ہے، لیکن اسلام ہمیں انصاف، تحقیق، حسن اخلاق اور تاریخ سے سیکھنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اسی لیے تاریخی مقامات کو سمجھنا، محفوظ رکھنا اور ان کے بارے میں درست معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ سچ بتاؤں نا، کیمرہ بند ہونے کے بعد بھی میں کافی دیر تک اس جگہ کو دیکھتا رہا، نہارتا رہا۔ خاموش قدیم عمارتیں، ہوا اور آواز اور صدیوں پرانی تاریخ، یہ سب کچھ مل کر ایک ایسا احساس پیدا کرتی ہیں جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کو تاریخ، سفر اور پاکستان کے پوشیدہ مقامات پسند ہیں تو یقین کریں یہ صرف ایک سفر کا آغاز ہے۔
آنے والی ویڈیوز میں ہم پاکستان کے مزید ایسے حیرت انگیز تاریخی، قدرتی اور ثقافتی مقامات ضرور دریافت کریں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کو ایک نئے انداز میں دیکھیں تو اس سفر کا حصہ بنیں۔ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔